دیکھیں گے آج اپنی بلیسنگ کے لیے، تربیت اور نصیحت کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے 5ویں آیت تک، پہلی آیت سے 5ویں۔ کوئی بھی جماعت میں سے تلاوت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور دریاؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا نے پانی پر پانی کی سطح پر ایک ویکھن میں اور خدا نے دیکھا کہ روشنی ہو گئی اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو چودھری کہا اور طریقی کو رات اور شام کو ایک مرتبہ ہوئی تو پہلا دن ہوا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ شیخ۔ پیدائش کی کتاب ہماری بائبل مقدس خدا کے کلام میں سے پہلی کتاب ہے اور اس کو ہم خدا کا مقدس کلام کہتے ہیں، اور اس کلام میں 66 کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی۔ جو چھوٹی کتاب ہے اس کو بھی کتاب کا نام نہیں، چھوٹی ہے تھوڑا لکھا گیا، جو زیادہ لکھا گیا ہے اس کو بھی ایک کتاب کا نام دیا ہے ہمارے بزرگان دین نے، اور ہر کتاب کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ دنیا میں بڑی کتابیں ہیں لیکن کتاب مقدس یا بائبل مقدس خدا کا کلام، کسی اور کتاب کو ہم خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ اس کتاب کو جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے اس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں، جس کا مطلب کلام جو ہوتا ہے جو کوئی شخص بولتا ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ خدا نے کلام کیا، خدا نے بولا، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، خدا کی سانس، اس چیز کو کلام مقدس یا خدا کا کلام کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کلام کی قدرت اور اس کی خصوصیت کیا ہے، اور یہی کلام جو ہے یسوع نے ایک جگہ پہ کہا، یوحنا کی انجیل میں یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ اگر یسوع مسیح کے منہ سے سارے لکھے جاتے تو دنیا کی کتابیں پوری نہ ہوتی، بہت ساری کتابیں بن جاتی۔ اس لیے جس کی خاص ضرورت تھی خدا نے وہ کلام اپنے انبیاء کے وسیلہ سے، مقدسین کے وسیلہ سے قلم بند کروایا ہے، اور کئی سالوں بعد، بلکہ کہہ سکتے کئی 100 سالوں بعد اس کو اکٹھا کروایا خادموں کے وسیلہ سے، مقدسین کے ذریعے سے، اور ایک کتاب کی صورت، ایک مجموعے کی صورت میں یہ آج دنیا کے پاس موجود ہے، اور اس میں وہی قدرت ہے جو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کی۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بڑا خاص کلام ہے، اس کی قدرت پر ہم تھوڑا غور کریں گے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور خدا نے کیوں کلام دیا اور کیوں کلام کیا، اور کس طرح خدا کلام کرتا اور کیسے اس کے کلام کے وسیلے سے دنیا وجود میں آئی۔ آج بھی تبدیلیاں آتی ہیں، حالات چینج ہو جاتے ہیں، مسائل جاتے رہتے ہیں، اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے عجیب کام آج بھی رونما ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اس کلام یا اس کلام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے وعدوں پر یقین ہے۔ اس لیے کتاب میں لکھا گیا، خدا نے کتاب میں زمین و آسمان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ آگے لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے۔ کہا کہنے سے صرف خدا نے کلام کیا اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا روشنی کیا ہے؟ اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا،
اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات. سو شام ہوئی اور صبح ہوئی. سو پہلا دن ہوا صرف خدا کے کہنے سے. یہ کلام اور خدا کا کلام تخلیقی کلام ہے, پیدا کرنے والا کلام, ایجادات کرنے والا کلام ہے. اور خدا نے نہ صرف کہنے سے چیزیں پیدا کی, لکھا کلام میں مقدس میں خدا نے مٹی سے جانوروں کو بنایا اور ان میں زندگی کا دم پھونکا. اور پھر لکھا ہے خدا نے کہا پانی جانداروں کو کیا کرے, کثرت سے پیدا کر. پانی سے کہا تو جانور پیدا کر, جاندار پیدا کر. جسٹ خدا نے مٹی سے نہیں بنایا, مٹی سے نہیں بنایا خدا. خدا کے صرف کہنے سے جاندار بن گئے, کائنات بن گئی. اور خدا نے پانی سے بھی کہا کہ تو کیا کر, جانداروں کو کثرت سے پیدا کر اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے. اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو, ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے, ان کی جنس کے موافق, ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا. خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں. خدا کلام کر رہا. اور شام ہوئی, صبح ہوئی, سو پانچواں دن ہوا. اسی طرح خدا نے لکھا ہے مٹی لی اور آدم کی صورت تراشی, اور لکھا ہے اس مٹی کے آدم میں خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم کیا بنا, جیتی جان. اور پھر اور کیسے خدا نے تخلیق کیا انسان کو, لکھا ہے آدم پر گہری نیند خدا نے بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکالا. اور اس پسلی کو خدا نے کہا اگر تو عورت بن جاتا, وہ عورت بن گئی. اس عورت کو خدا لے کے آیا آدم کے پاس اور آدم بڑا خوش ہو گیا. اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور یہ ناری کہلائے گی. اس طرح خدا کے کہنے سے, خدا کے کلام سے یہ دنیا تخلیق ہوئی, وجود میں آئی اور آج تک دنیا قائم ہے. اس وقت بھی خدا کا کلام قدرت سے کام کرتا تھا, آج بھی خدا کا کلام قدرت سے کام کرتا ہے. اس کی کلام کی بڑی اہمیت, ہزاروں بلکہ کروڑوں کتابیں ہیں دنیا میں, کوئی کتاب اس مقدس کلام جیسی. ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب ہے, سکھوں کی مذہبی کتاب ہے, مسلمانوں کی مذہبی کتابیں ہیں, لیکن جو قدرت اس کلام میں پائی جاتی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی. اس میں خدا کے وعدے ہیں, اس میں خدا کا سانس. یہ پڑھتے پڑھتے کسی نہ کسی شخص کی زندگی میں بہت بڑا دھماکہ کر دیتا ہے اور کرتا آیا ہے اور ابھی بھی کرتا ہے. صبح کوئی شخص مثال دے رہا تھا, یہ حقیقی مثال ہے کہ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا تھا اور 6 ماہ سے یہی بات چل رہی تھی. آج وہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کوشش میں تھا اور وہ کسی گھر میں جاتا ہے اور وہاں ایک آیت لکھی ہوتی ہے ملاکی کتاب میں سے, خدا طلاق سے بیزار ہے. خدا طلاق سے بیزار. وہ بندے نے پتا کی ہون لا پہ ہاتھ پڑھ کے بے چین ہو گیا, گھر واپس چلا گیا اور وہاں جا کر اپنی بیوی سے سوری کرتا ہے. اس کو کہتا ہے میں تجھ سے ایسا نہیں کروں گا. اور اس خاندان کو خدا کے کلام نے بحال کر دیا اور ابھی وہ خاندان بالکل بحال. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ خدا کے کلام. آج بھی خدا کا کلام قدرت سے بھرا ہوا. کبھی کبھی میں بھی سمجھنے
کلام کی سننے بڑی رہا کدی کدی سمجھنا ٹھیک ہے پہلے بھی یہ کلام سن لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا کلام ہر روز کیا ہے تازہ کدی یہ پرانا نہیں ہو کدی پرانا نہیں ہو کئی ہزار سال اس کو لکھے ہوئے یا خدا نے بولے ہوئے ہو گئے خدا کے آج بھی اسی قدرت کو ظاہر کرتا ہے خدا اس کلام کے وسیلے جو غیر مسیحی لوگ ہیں بڑی اپنی مذہبی کتاب کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں ہمارے لوگ کیسے رکھتے ہیں حالانکہ قدرت کس میں ہے کس میں قدرت ہے اس کلام میں یہ خدا کا سانس اس کلام کے وسیلے انسان کے جو خیالات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جو ابھی میں نے مثال یہ حقیقی مثال جسٹ پڑھنے سے کلام کی ایک آیت پڑھنے سے اس شخص کی زندگی میں خدا نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی کلام نے کیا کیونکہ خدا کا سانس پہلے میں نے ایک مثال دی ایک شخص اپنی گواہی دیتا ہے کوئٹہ سے اور وہ غیر مسیحی لوگوں میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے اور وہاں ہم نے مذہبی کتابیں رکھی کوئی مسلمان جب آتا ہے غیر مسیحی کو اس کو دیتے ہیں پریچ کرتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں کتاب دیتے ہیں وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یقیناً خدا کام کرتا ہے کہتے ایک دن ہم شاپ پہ کھڑے تھے ایک بندہ آ گیا ایک بڑی گاڑی آئی وہ سامنے کھڑے بندہ اس میں سے نکلا ہمارے پاس آ گیا اور اس نے بم باندھا تھا تو کہتا ہے میں خود کش بم باز ہوں اور میں آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں آپ نے شاپ کیوں بنائی ہوئی ہے اس بندے نے کہا کہ آپ جیسے یہ آیت سامنے لکھی اس کو پڑھو کہتا ہے یہ آیت میں پڑھ سکتا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا جس کام کو کرنے کے لیے میں آیا میں وہی کروں گا اس نے کہا میں تو آپ جو کچھ مرضی کرو مجھے مار دو اور جس طرح بھی جو بھی کرنے آپ کر لیکن جسٹ میری درخواست ہے آپ سے یہ آیت جو لکھی اس کو پڑھ لیں شاید وہ آیت لکھی تھی کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت تھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی مجھے ملکیت میں بھی یہی آیت ہو سکتی ہے جب اس شخص نے آیت پڑھی تو کہتے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا جلدی سے بھاگا اور گاڑی میں بیٹھا نہیں جب اس شخص نے آیت پڑھی فون آتا اس کو پیچھے سے اور فون سنتے ہی وہ کہتا میں اچھا میں جا رہا ہوں اور پھر آؤں گا وہ گاڑی بیٹھ کر چلا گیا اور کہتا وہ شخص 1 ماہ یا 2 ماہ بعد آتا ہے اور کہتا ہے جب میں نے آیت پڑھی تھی میرے دل میں پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو گیا ابھی میں نے توبہ کر لی ہے میں نے یہ سن سے ہاللیلویا یہ ہے کلام کی قدرت جو آج بھی کام کر رہا ہے جتنا مرضی کوئی شخص اس کلام کو رد کرے اس کلام سے بھاگے اس کی قدرت اس میں موجود ہے کیونکہ یہ خدا کا سانس خدا کی قدرت اس میں موجود ہے خدا خود موجود ہے اور اس کلام کو کہا کہ یہ خدا یوحنا کی جیت میں کہا یہ خدا اور خدا ایسا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے خالق ہے اس ہستی کی یہ سانس ہے جو میں کہتا ہوں ہمارے لیے شرف کی بات ہے ہمارے پاس اس کی جس قدر کوئی شخص اس کلام کو پڑھتا جائے گا سنتا جائے گا عمل کرتا جائے گا اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی چلی جائے گی اس کی زندگی میں خدا کی قدرت کثرت سے ظاہر ہوگی لیکن کس کی زندگی میں خدا کی قدرت تو موجود ہے جو شخص اس کو اپنی زندگی میں رکھے مقدس داؤد کہتا تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو 119 کی 11 آیت میں اس کا مطلب یہ جو کلام ہے اگر اس کو دل میں رکھ لیں گے یہ ابلیس کو بھگائے گا گناہ کون کرواتا ہے ابلیس
یہ جو ہے ابلیس کا مقابلہ کرے گا جب یہ ہمارے دل میں ہوگا، پھر اس کی قدرت کے وسیلے سے ابلیس جو ہے، ابلیس کی تفسیریں جو ہے جو خدا کی قدرت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، وہ بھاگ جائیں۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ کبھی کبھی بڑا بیزار بندہ ہوتا ہے سن کے، اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب کوئی شخص اس کی قدرت سے واقف ہوگا، اس کی زندگی میں خدا عجیب طور پر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے مشہور۔ کسی خدا کے کہنے سے اگر سمندر بن جاتے ہیں، خدا کے کہنے سے آسمان بن جاتا ہے، خدا کے کہنے سے زمین بن جاتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ جب ناظرین ایریا میں جائیں تو اتنے اتنے بلند پہاڑ ہیں اور اتنے اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، انسان دیکھ کر خدا کی قدرت کا اقرار کرنا شروع کر، خود ہی اقرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر، ان کی بلندی کو دیکھ کر خدا کا جو انسان ہے خدا کی قدرت کا اقرار کرتا ہے کہ یہ کیسے خدا نے بنا دی، اور صرف خدا کے کلام کرنے سے بنا، صرف کہنے سے بنا۔ اس چیز کی کتنی اہمیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ نہ قرآن اس کے لیول کا ہے، نہ گرنتھ اس کے لیول کی ہے، نہ ہندوؤں کی کتاب اس کے لیول کی ہے، کسی مذہب کی کتاب اس کے لیول کی نہیں، کیونکہ اس میں خدا کی قدرت موجود ہے جو باقی ساری کتابوں پر بھاری ہے۔ آج بھی دیکھیں، کل پرسوں ایک آدم کے پاس بیٹھا تھا، کہتا ہم ادھر ہمارے ہمسایوں میں ایک جادوگر رہتا تھا، اور دوسری طرف ایک گھر تک وہ جادوگر کو بلاتے تھے، تو کہتا جو ہم دعا کرتے، جو ادھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر کام چلتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو۔ جو دوسرے سائڈ والے ہیں وہ کہتے ہیں آ کر ان سے شکوہ کرتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، ہم آپ کے پاس رہتے ہیں، ہم نے بگاڑا کیا قصور کیا، ان نے کیا کیا ہم نے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر میرا کام ہی چلتا۔ کس کی قدرت ہے؟ کلام کی قدرت سے۔ خداوند کے کلام کرنے سے لکھے بیابان کیا ہوتے ہیں؟ خداوند تیری آواز کیا کرتی ہے؟ بیابانوں کو ہلا دیتے ہیں۔ خدا کی آواز سننے سے اس کی جب قدرت ظاہر ہوتی ہے، بیابان ہل جاتے ہیں۔ بیابان بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، ان کو ہلا دیتی ہے خدا کی آواز۔ پھر کہ خداوند تیری آواز آپ کے شعلوں کو چیر دیتی، یہ اس کی آواز ہے، اس میں قدرت ہے۔ پادری نہیں پرشاد صاحب ایک دفعہ دعائی دے رہے تھے، کہتے ایک دفعہ میں کلام سنا رہا کسی جگہ اوپن میٹنگ میں، وہاں سیکورٹی والا پولیس والا تھا، کہتے میں یسوع کی قدرت بیان کر رہا تھا، خدا کی قدرت، کلام کی قدرت، اور جو پولیس والا میٹنگ کے بعد میرے پاس آتا مسلم تھا اور کہتا میں نے ایسا کلام زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے، اس نے مجھے توڑ کر دیا۔ ہاللیلویا! یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت۔ جڑے مسیح نے انہوں ایمی سمجھ دل کیتا تے منجی تے رکھ چھڈیا، دل کیتا تے لپیٹ لپٹ کے کسی جگہ تے رکھ چھڈیا، دل کیتا پڑھ لیا، نہیں دل کیتا تے نہ پڑھا۔ لیکن جب کوئی شخص اس کی قدرت سے واقف ہوگا، اس میں خدا کی سانس ہے، یہ خدا کی سانس ہے، یہ خدا کے الفاظ ہیں، اس میں خدا کی قدرت ہے، وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں رہے گا۔ اس کے پاس اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ مقدس ایوب کہتا ہے تیرے منہ کی باتوں کو میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ اہم سمجھ کے ذخیرہ کیا، روٹی نال زیادہ پوری سمجھ کے
تیرے کلام کو میں نے اپنے اندر جمع کر رکھا ہے. ذخیرہ کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ چیز موجود. اس لیے خدا کے کلام کی قدرت آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھی اور کل بھی وہی ہوگی. اس کے لیے جو شخص اس کلام کی قدرت سے واقف ہے، خدا کی سانس سے واقف رکھتا ہے، خدا کی سانس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، اس کے لیے یہ قدرت والا کلام ہے، قدرت سے بڑا کلام ہے، اس کی زندگی میں عجیب کام ہے. اگر کچھ شخص اس کو عام سمجھے گا تو پھر مقدس داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی. اس کو یہ اس کی اہمیت کا پتہ ہے، اس کو اس کی قدرت کا پتہ ہے. جب خدا کلام کرتا ہے تو ہمارے دل کی زمینوں کو چینج کر دیتا ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے. خدا کا کلام کبھی بے انجام واپس نہیں لوٹتا. جیسا کتاب جو کچھ اس کا مقصد اس کو پورا کرتا ہے، کسی کو مجرم ٹھہراتا ہے، کسی کو نجات دلاتا ہے، بلیس کرتا ہے. یہ ہے کلام کی قدرت جس میں خدا کی سانس ہے. اس کے وسیلے خدا عجیب کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جتنا کوئی شخص اس کلام کی عزت کرے گا اس کی زندگی میں خدا کی قدرت جاری ہونا شروع ہو جائے. جتنا کوئی شخص اس کلام پر ایمان رکھے گا اسی قدر وہ شخص کلام کی قدرت سے بھرتا چلا جائے گا. اس لیے اس میں خدا کی سانس، یہ عام کتاب نہیں. اس کو عام سمجھیں گے ہو سکتا ہے پھر ہماری زندگی میں کوئی قدرت ظاہر نہ کرے. اس لیے جب کلام ہم سنتے ہیں اگر ہر دفعہ نہیں تو کسی نہ کسی وقت ہماری زندگی میں حاجت نہیں ہوتی. عام باتیں سننے سے نہیں ہوتی. اس لیے جب کلام کی باتیں سنیں گے وہ خدا کی سانس ہے، یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں عجیب کام کرتی ہے کیونکہ وہ خدا کا سانس ہے، خدا کی قدرت اس میں موجود ہے، تبدیلی پیدا کرتی ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ کرتا ہے، یہ اس کی خصوصیات ہے. اس کے کتاب میں خدا حزقیل سے کلام کرتے کہتا ہے یہ جو ہڈیاں ہیں اسرائیل کی، یہ جو قبریں ہیں ان پر جا کر کلام کرتا. پہلا ڈرتا ہے حزقیل میں اگر آپ پتہ نہیں کی ہوئے، اس نے کہا جا کے میرا کلام کار میری سانس ہوں. پڑھیں گے سائٹ پر اس کی کتاب، اس کا 37واں باب ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے میرے کلام کو جا کے سنا مردہ ہڈیوں، ان میں زندگی آ جائے گی. مردہ ہڈیاں، مردہ چیزیں جب خدا کے کلام کو سنتی ہیں تو وہ ہڈیاں خدا کی قدرت کے وسیلہ سے زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. 37 بار پہلے لکھا خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے پاس چگٹ ٹھہرایا اور دیکھو وادی کے میدان میں بکثرت و نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا ہڈیاں زندہ ہو سکتی؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سے. اس کے کہتا پتہ نہیں ضرورت ہے میں پتہ زیادہ مجھے پتہ ہونے کے خدا نے اس کو کہا ان کو سنا کر، ان پر پھونک، ان پر سانس. خدا ان ہڈیوں کو فرماتا ہے، خدا کا کلام. خدا نے کہا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی
اور تم پر نسیں کھلاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا، تم کو چمڑا پہناؤں گا، تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خدا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کلام کر رہا ہے نبی کے وسیلہ سے۔ خدا کہتا ہے میری سانس، میرا کلام ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو سنا اور ان کو کہہ تم زندہ ہو۔ اور اسی بات میں لکھا ہے جب حزقیل بات نبی نے کلام کیا اور وہاں بڑی ہلچل مچی۔ روزہ ساڈے لوگ پتہ ڈر جاتا ہے کیوں ڈر کوئی بدلو تو نہیں آ گئی، بڑا بھونچال آیا اور بھونچال یہ تھا کہ ہڈیاں جس بدن کی تھی وہاں جا کر ایک بدن بننا شروع ہو۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے اس کے کلام میں قدرت، جو جب خدا کرتا ہے اپنی قدرت کو جب ظاہر کرتا ہے مردہ ہڈیاں زندہ ہو جاتی ہیں۔ کتنی اہمیت ہم اس کی سمجھتے ہیں۔ خدا کے کہنے سے بے جان چیزیں جو ہیں ان میں جان آ جاتی ہیں، اور جان کیا ہے؟ خدا کی سانس، خدا کی قدرت۔ مسیحی ایماندار میں سمجھ بڑا ہی اس کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ مسیحی ہے، زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے، زندہ خدا کی قدرت سے لطف اندوز ہوتا ہے، خدا کے بڑے بڑے وعدے اس کی زندگی میں خدا پورے کرتا ہے۔ لیکن کب اس کو سمجھ آئے کہ جب اس کلام کی اہمیت کو سمجھے گا۔ مسیحی ایماندار کسی مردہ خدا کی پرستش نہیں کرتے، زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ایسی خدا کی جو قدرت سے بھرا ہوا کہنے سے خدا کے کلام کے وسیلے زمین جو ہے تھرتھرانا شروع ہو جائے۔ یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت۔ تو جب خدا کلام کرتا ہے، ایک جگہ پہ ایک بزرگ کا شخص تھا، خداوند یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں اور کیا کرنا شروع ہو جاتی ہے؟ بزرگ نے لکھا ہے وہ کانپنا شروع، تھرتھرانا شروع۔ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا؟ خدا کے بیٹے کے سامنے جب دروئے ہیں وہ تھرتھرانا شروع کی۔ یسوع مسیح نے کلام کیا ان میں سے نکل جاؤ، اس کی آواز سنتے ہی بدروہیں اس شخص میں سے نکل گئی۔ یہ خدا کی قدرت۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص اسلام کی قدرت سے واقف ہوگا وہ جانے گا میرا خدا کیا ہے۔ ایسی مقدس داؤد کہتا ہے تیرا کلام میں نے اپنے دل میں اس کی قدرت سے اہمیت سے واقف۔ اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی۔ اس لیے مقدس داؤد کہتے ہیں تیرے کلام کے باب سے میں اپنے سارے عمر سیدھا لوگوں سے زیادہ سمجھدار، کیونکہ مجھے تیرے کلام نے بزرگ بنا دیا ہے۔ جو کلام تیرا اس کو پڑھ پڑھ کے اس کو سن سن کے اس پر عمل کرنے سے مجھے اس کلام نے بزرگ بنا دیا ہے، بزرگوں میں بزرگ بنا دیا ہے، جس کا مطلب مجھے بڑی عزت ملی۔ یہ ہے کلام کی اہمیت۔ جب کوئی شخص جتنا کلام اپنے اندر ذخیرہ کرتا چلا جائے گا وہ تبدیلی اور چینج محسوس کرے گا، اور خدا کی قدرت کا وہ شخص تجربہ کرے گا کس طرح خدا اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے، تبدیل اس کو کر رہا ہے، بلس کر رہا ہے، تازگی۔ آپ کبھی افسردہ ہم کلام سنیں، اگر واقعی آپ دل سے سنیں گے آپ کی افسردگی جو ہے وہ شادمانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ہے کلام کی قدرت۔ اور کلام میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ یشوع کاہن سے خدا نے کہا جیسے میں موسیٰ کے
जैसे न मूसा के तेरे भी, लेकिन एक कंडीशन है, ये कलाम शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो और तू ध्यान करके इख्तियार करके इस पर क्या करना है, अमल करना, दिन रात। एक वक्त की बात नहीं है, सुबह शाम इसी पर तेरा ध्यान, इख्तियार करके ध्यान करके अमल करना, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब हो और तू खूब कामयाब किस सिलसिला से, इस कलाम के सिलसिला से। कभी कभी कहते हैं कि जो जिस्मानी लोग हैं उनके पास दौलत ज्यादा है, उनकी जो जिंदगी है बड़ी आरामदेह, हम कलाम भी पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी इस कदर फाइनेंशियली फलदार नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी में मैं कह सकता हूँ खुदा की कुदरत नहीं। दौलत हो सकती है, खुदा की कुदरत नहीं, खुदा की शादमानी, डिवाइन पीस उनकी जिंदगी में नहीं। वो हर वक्त बेचैन, बेसार झगड़ते रहेंगे और बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे, क्योंकि वो खुदा के कलाम की कुदरत से ना वाकिफ, इसलिए वो उसकी अहमियत से भी ना वाकिफ है। यशना खुदा ने कहा क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, तू खूब कामयाब होगा। कैसे? कलाम पर अमल करने से, कलाम पर ध्यान करने से, दिन रात ध्यान कर, ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, इसी पर तेरा ध्यान हो, फिर मैं तुझे सरफराज करूंगा और शादमान करूंगा, बाबरकत बना दूंगा। खौफ ना कर, बेदिल ना हो, जहां जहां तू जाएगा मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ रहूंगा, जहां तेरे पांव का तलवा टेकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु जिस शहर और जिस बादशाह पर हमला करता वहां फतह पाता और वहां कब्जा करता। ये खुदा का वादा। अगर तू कलाम पर ध्यान करेगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और खुदा देता रहा, यशवा की किताब का मुताला करके देख ले, जिस जिस जगह पे उस शख्स ने हमला किया वहां कब्जा था। ये है कलाम की अहमियत, सुसियत। लेकिन कब? जब उस पर अमल करेंगे। नहीं करेंगे, कभी भी खुदा हमारी जिंदगी में अजीब काम नहीं करे। असी कि काम शुरू किया बरकत नहीं दी जाए, हूं तेरे पे पैसे बरकत दी, महंगाई बड़ी होगी। खुदा का वादा है मेरे कलाम पर दिन रात ध्यान कर, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे, जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसमें ब्लेसिंग को जारी कर। यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में नजर आती है, इस कदर खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में था। लिखा जिस काम को वो हाथ लगाता उसमें खुदा बरकत डाल देता। और फोतीफा ने देखा ये तो बाप बरकत शख्स है, तो नौकर है, मेरे लिए तो बाप बरकत। जब से ये घर में आया मेरे घर की सारी चीजों पर ब्लेसिंग आया, जस्ट हाथ लगाने से। लेकिन उसके हाथ में कुदरत का उनसी थी, खुदा के कलाम। वो फोतीफा की बीवी से कहता मैं खुदा के खिलाफ इतना बड़ा गुनाह, ये है उसके अंदर खुदा के कलाम की अहमियत। तो जब हिस्कियल कलाम सुनाता है, लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, इंशाअल्लाह वो कहता है ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुन। मुर्दा चीजों पे और लिखा वो हड्डियों में हलचल मच गई, हर एक हड्डी अपने बदन के साथ जुड़ना शुरू होगी। फिर उसने कहा ऐ हड्डियों, ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो।
تجھ پر گوشت کرنا شروع ہو جائے. لکھ ہے ان ہڈیوں میں گوشت کرنا شروع ہو گیا. وہ بنی اسرائیل تھے اور جو وہ مرے ہوئے تھے وہ زندہ ہوئے. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کے کلام کی اہمیت. خادم کی گواہی ہے. میں نے یوٹیوب پہ یہ کلام سنا. ایک دفعہ بارش ہوگی بڑی تو چرچ میں کوئی بھی نہیں آیا. خادم اکیلا ہی تھا. اس نے کہا میں کس کو کلام سنا. اس کے دل میں اپنی عبادت کر کے جاؤں گا. اس نے گیت گائے اکیلے بھی اور پھر کلام کرنا شروع کر دیا. اور جب سے کلام کر کے وہ چلا گیا کچھ دنوں بعد ایک شخص اس کے پاس آتا ہے. وہ کہتا ہے جب تم نے آپ نے کلام کیا تھا مجھے خدا نے. وہ ایک چور شخص تھا, ڈاکو تھا. چوری کرنے گیا تو کوئی جگہ نہ ملی تو وہ چرچ میں بینچ کے نیچے چھپ گیا. تو خادم نے کلام سنا دیا. کوئی بھی نہیں تھا, بینچوں کلام اس نے سنا دیا. لیکن ایک شخص تھا جو سن رہا تھا اور وہ چور تھا, غیر ایماندار شخص تھا. جب اس نے کلام سنا اس کلام کے وسیلے سے اس کی راہیں تبدیل ہوگی, اس کی زندگی تبدیل. ہاللیلویا. یہ خدا کے کلام کی قدرت. پادری صاحب کو نہیں پتا تھا, کوئی سن رہا ہے, لیکن جیسے اس نے اپنی وفاداری جو تھی, جو بھی اس کی کمٹمنٹ تھی, اس نے کہا میں پوری عبادت کر کے جاؤں گا. اگر آج بارش ہے کوئی نہیں آیا تو پھر کوئی بات. کوئی لوگ بچی کے نہیں کلام کے اور کہتا کوئی بھی آیا میں کرنا کر لے, میں ہی تعالیٰ میں بہت چند. لیکن کلام کی قدرت کی بات کر رہا ہوں. کلام جو ہے ہمارے بند ذہنوں کو کھول دے, مردہ ضمیر کو جھنجھوڑے. اگر ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں کوئی سمجھ نہیں آتی, آپ کلام سنیں پڑھیں, یہ آپ کو جھنجھوڑے گی. جیسے اس شخص کو جس نے آیت پڑھی خدا طلاق سے کیا ہے بیزار, ان کی زندگی جو فیملی وہ بالکل چینج, بحالی ان کی ازدواجی زندگی میں آ گئی. ایک آیت پڑھنے سے جس قدر کلام کو اپنی زندگی میں ذخیرہ کرتے چلے جائیں گے, سٹور کرتے چلے جائیں گے اور اس کو اضافے کے ساتھ جمع کرتے چلے جائیں گے, آپ کی زندگی میں عجیب قدرت کو جاری کریں. جو صبح صبح اٹھ کے کلام پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے کتنا فریش ہوتا ہے وہ شخص. پرسنل تجربہ ہوگا. جو شخص دل سے خداوند کی حضوری میں آتا ہے اس کی زندگی میں ڈیوائن پیس اور شادمانی خدا اسی ٹائم جاری کرتا ہے. تو جو سمجھتا میرے کو ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی جو اس کا ڈیوائن پیس ہے یا الہی شادمانی ہے خدا اس کی زندگی میں جاری. اس کے کسی بھی مردہ پہلو کو خدا کا کلام جو ہے زندہ کر سکتا ہے. جب سنے, جب پڑھے. اس لیے زبور کی کتاب میں لکھا مقدس داؤد کہتا ہے 119 نمبر زبور, تیری باتوں کی تشریح کیا بخشتی ہے, نور بخشتی ہے, ہمارے ذہنوں کو ضمیروں کو روشن کرتی, ہماری سوچ کو تبدیل کر دے گی. اللہ صاحب پھر کلام پڑھنا چاہیے, زیادہ کہ تھوڑا پڑھنا چاہیے. ہماری زندگی میں چینج پیدا کر دے گی, تبدیل کر دے گی, نیا انسان بنا دے گی. خدا کے کلام سے ہماری جو ہے سوچیں تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ روشن ہو جاتا ہے ہمارا زندگی, مردہ پن ختم ہو جاتا ہے. معلومات بڑی ہوتی ہے انسانوں کے پاس. آج میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹی وی چینلز ہیں, بڑا کلام سنتے ہیں. لیکن کب جب سٹور ہوگا اس کی قدرت کا تجربہ کریں گے پھر ہماری زندگی میں معلومات کبھی ہماری زندگی میں چینج پیدا نہیں کر سکتی, قدرت پیدا نہیں کر سکتی. قدرت ظاہر کبھی نہیں کرے گی معلومات. آج علم جو ہے کلام کا یہ بہت زیادہ ہے اور بڑے لوگوں کے پاس ہے, وہ استادوں کو بھی ٹکرا دیتے ہیں. سمجھتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں, سب سے زیادہ اسٹڈی میں کرتا اور ہوتا بھی ہے ایسا.
لیکن جب خدا کے کلام کی اہمیت سے، قدرت سے کوئی شخص واقف ہوگا، پھر اس کی زندگی میں بڑا چیز ہے۔ اس نے کہا تیری باتوں کی تشریح کیا بخشتی ہے؟ نور، مجھے نیا بنا دے۔ یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں یہ کسی بھی ایماندار شخص کی زندگی میں اس کے لیے بڑی قدرت کا جاری ہونا پایا جا سکتا ہے اس کی زندگی میں، اگر وہ یسوع کے الفاظ سے۔ ایک جگہ پہ میں گیا، لڑکے میں بدرو تھی، وہ بڑا شور کر، میں نے اس کو کہا یسوع کے نام سے سیدھا ہو گیا، وہ بیٹھ گیا۔ میں نیا نہ تھا، میں نے ہے یہ جو ہو گیا۔ ایک جگہ پہ بارش اور میٹنگ تھی، بارش ہو رہی تھی میاں صاحب پادری فادر کے گھر، تو بڑی بارش ہو گئی، اور پادری فادر کے مجھے کہتے یار اسے اندر ارینج کر لئیے۔ میں نے کہا دعا کرتے ہیں سارے مل کے، تو جب تک عبادتوں کی بارش نہیں ہوئی، وہ تھوڑا ڈامنڈ ہو رہی تھا، میں نے کہا سارے مل، میں میٹنگ لیڈ کر رہا تھا، میں نے کہا سارے مل کر دعا کریں گے اور خدا کے کلام پر ایمان رکھیں گے جب تک میٹنگ ختم نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ پادری ایمانویل صاحب بھی وہاں تھے، ہم نے مل کر دعا کی اور بارش رک گئی اور عبادت ختم ہوگی۔ بعد میں بارش آئی اور بعد میں پوچھا گیا کہ لوگوں سے کہ آپ میٹنگ پہ نہیں ہے، تو ان کا خیالی تھے، رستے میں تھے، بارش ہی پڑی ہوئی، آ نہیں سکتے، خیالی اڈے پہ تھے، بائی پاس پہ تھے، اس جگہ پہ تھے، بارش پڑی ہوئی، ہم آ نہیں سکے، لیکن میاں ساتھی میں اس جگہ بارش۔ کب خدا کی قدرت جاری ہوگی؟ جب اس کو اپنی زندگی میں خدا کی سانس اور قدرت سے بھرا ہوا کلام سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دے، پھر یہ آپ کی زندگی میں عجیب کام کرے گا۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے اس وقت روٹی پانی سارا کچھ ملے گا لیکن کلام نہیں ملے، تسلی لوگوں کو ملے، ایوری تھنگ اویلیبل ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں کثرت سے ایک وقت آئے گا، لیکن کلام سنانے والا اور کلام نہیں موجود ہوگا، اور پھر لوگ کلام کی تلاش میں ہوں گے۔ وہی شخص ہمیں کلام سنائے، خدا کی باتوں سے ہمیں روشناس کرے اور ہم تسلی پائیں۔ کلام میں بہت بڑی تسلی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے کلام کیا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی، میں دیتا ہوں۔ آپ دنیا کی ہر چیز خرید لیں، دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہوگی، اگر خدا کا کلام نہیں ہوگا آپ بے چینی اور بیزاری کی زندگی گزاریں۔ اس کی کلام میں قدرت ہے۔ یسوع مسیح جاتے ہوئے بڑے پریشان تھے، شاگرد تھے، اور یسوع مسیح نے کو تسلی کا کلام سنایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ جس قدر کوئی شخص اس کلام پر ایمان رکھے گا، ایمان سب کے ہوتا ہے، اس کو کیسے ریسیو کرتا ہے؟ سخت دل سے ریسیو کرتا ہے، نرم دل سے ریسیو کرتا ہے، زرخیز زمین سے ریسیو کرتا ہے۔ یسوع نے ایک تمثیل دی، بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ کہاں گرا؟ کہاں گرا؟ 4 قسم کی زمینیں۔ کلام کس زمین میں اثر کر رہا ہے؟ کس زمین کو وہ پھل پر بنا رہا ہے؟ جو زمین بیج کو اپنے دل کی نرم زمین میں قبول کرے گی، وہاں خدا کی قدرت جاری۔ کچھ راہ کے کنارے گرا اور کون اٹھا کے لے گیا؟ کس نے چلایا؟ ابلیس، ہوا کے پرندے، شیطان۔ اس کا مطلب اس کی قدرت ظاہر ہی ہوئی۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرا،
قدرت ظاہر نہیں ہوئی، پھلدار نہیں ہوا، چینج نہیں آیا اس شخص کی زندگی میں، اس زمین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ زمین سخت تھی، کلام وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر جھاڑی والی زمین پہ گرتا، وہاں بھی جھاڑیوں سے آ کر دوبارہ بھی یسوع نے اس کی تصویر کی ہوئی۔ اور جو اچھی قسم کی زمین ہے، زرخیز زمین، اور زمین نے اس بیج کو قبول کیا، اس کو سٹور کیا، اس کو اپنی زمین میں جگہ دی، لکھا وہ پھلدار ہوا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا، اور اس کے بارے میں لکھا یہ اچھی زمین۔ اچھی زمین پھل پیدا کرتی۔ ایماندار شخص کے دل کی زمین اگر اچھی ہے، خدا کی قدرت اس زندگی میں جاری ہے۔ اس لیے جس طرح اس کلام کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اسی قدر ہم بابرکت ٹھہریں گے۔ مکاشہ کتاب میں لکھی، اس کتاب نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ بابرکت، مبارک ہوں گے۔ ان کی زندگی میں خدا قدرت کو جاری کرے۔ پھر مکاشہ کتاب اس کی آخری باب میں یہی آیت کو ریپیٹ کیا کہ دیکھ میں جلد آنے والا، اس کی نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، اور پڑھیں گے اس آیت کو دوسری دفعہ کیسے لکھی ہے۔ اس لیے خدا کی جو باتیں ہیں، پہلا بات اس کی تیسری آیت سے، لکھا اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ مبارک ہوں گے، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک۔ کیسا شخص بابرکت ہوگا؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں کیا خوبیاں ہیں؟ اس کو پڑھنے والا شخص بابرکت، اس کو سننے والا شخص بابرکت، اس پر عمل کرنے والا شخص بابرکت، مضبوط ترین شخص ہوتا چلا جاتا۔ جو میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہوگا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ آندیاں آئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، ٹکریں لگی، وہ گھر نہیں گرا، مضبوط رہا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر تھی۔ اس چٹان پر جس شخص کی بنیاد ہوگی، وہ مسائل میں، دکھوں میں، پرابلم میں، خدا میں قائم رہے گا، شادمان رہے گا، مضبوط رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا، پھلتا چلا جائے گا، پھلتا رہے گا۔ لیکن جو شخص اس کلام سے اتائے گا، بیزار ہوگا، اس کی زندگی میں اس کلام میں دیے گئے وعدے پورے نہیں۔ اس لیے ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کلام کو سنیں۔ ابلیس بھی چاہتا ہے اس کلام پر عمل کریں۔ ابلیس بھی چاہتا ہے یہ کلام ہماری زندگی میں خدا کی قدرت کو ظاہر کرے۔ پترس اور اسٹیفنس اور فلپس لوگ اور پلوس لوگ جب یہی کلام خدا کا بولتے، کلام کرتے، عجیب قدرت زندگیوں میں جاری کرتا۔ پترس نے کلام سنایا اور لکھا ان کے دلوں پر کیا لگی؟ کس کی وجہ سے چوٹ لگی ہے؟ پترس بڑا اچھا بولتا نو، کلام ان کے دلوں پر اس قدر ان کو چھوٹا گیا، ان کا واقعی ہم نے گناہ کیا۔ اسٹیفنس لکھا جب وہ حکمت اور دانائی کلام کر رہا تھا اور لوگوں کے جی جائے، وہ جیلس ہو گئے، ان کو چوٹ لگی، ان کا اس کو پکڑو، یہ پتہ نہیں کیسی بات۔ پولس رسول ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا، لوگوں کے ذہن اسی وقت تبدیل ہو گئے۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص اس کلام کی، خدا کی سانس کی اہمیت کو سمجھے گا،
اس کی زندگی میں بلیسنگ جاری ہو جائے. آمین. تو یہ کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ. یہ کلام جو ہے ہماری راہوں کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. جہاں نظر نہیں آتا کیسے چلیں گے یہ ہمیں رہنمائی کرتا چلا جائے. یہ کلام جو ہے ہمارے لیے بلیسنگ کے رستے ہموار کر دے. یہ کلام جو ہے ہمارے دلوں کو تبدیل کر. یہ کلام سننے سے ہماری جو فیملیز ہیں وہ مضبوط ہوتی چلے جائیں گی. ہمارے بچے خدا کی راہوں پر چلنا شروع. ہاللیلویا. آئیں اپنے کو بند کریں گے. آئیں اس کلام کے